آج کی اردو بزم لے کر میں آپ کا میزبان سید محمد عمیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آداب قبول فرمائیں۔ سامعین، اردو ادب میں افسانے کی اہمیت ایک مسلم حقیقت ہے۔ افسانہ اردو نثر کی ایک اہم اور مقبول صنف ہے، جس نے نہ صرف ادب کو وسعت بخشی ہے بلکہ معاشرتی، اخلاقی اور نفسیاتی مسائل کو بھی بہت اچھے انداز میں پیش کیا ہے۔ سامعین، افسانہ مختصر ہونے کے باوجود اپنے اندر ایک مکمل زندگی سموئے ہوئے ہوتا ہے، جس میں انسانی جذبات، احساسات اور تجربات کی بھرپور عکاسی کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ افسانہ نگاری نے اردو ادب کو نئی جہت عطا کی ہے۔ ابتدا میں داستان اور ناول کا رواج زیادہ تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ افسانہ اپنی سادگی، اختصار اور اثر انگیزی کی وجہ سے مقبول ترین صنف میں شمار ہوا۔ دوستو، افسانہ اپنے سامع اور قاری کو کم وقت میں زیادہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے، اور یہی اس کی سب سے بڑی خوبی بھی ہے۔ مزید یہ کہ افسانہ انسانی نفسیات کی عکاسی کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اس میں کرداروں کے اندرونی احساسات، کشمکش اور جذبات کو بہت ہی باریکی سے بیان کیا جاتا ہے، جو اپنے سننے اور پڑھنے والوں کے دل و دماغ پر گہرا اثر چھوڑتا ہے۔ لہذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اردو ادب میں افسانہ ایک اہم اور مؤثر صنف ہے، جو نہ صرف ادبی حسن رکھتی ہے بلکہ معاشرتی اصلاح کا بھی ذریعہ ہے۔ اس کی مقبولیت اور افادیت نے اسے اردو ادب کا ایک لازمی جز بنا دیا ہے۔ اسی کے پیش نظر آج ہم نے اہتمام کیا ہے ایک افسانے کا۔ موضوع ہے دنیا کے نقشے میں آدمی۔ افسانہ نگار ہیں جناب شاہد اختر صاحب۔ وہ جانے کب سے جاگ رہا ہے، اسے نہیں معلوم تھا۔ آنکھوں کے سامنے جس طرح اس کا باپ بے خبر اور گہری نیند سو رہا تھا، ایسی نیند تو وہ کبھی نہیں سو پایا، جبکہ وہ تو ابھی بہت چھوٹا تھا۔ دیسی شراب کے بھپکوں کے ساتھ زوردار بلکہ ڈرا دینے کی حد تک خراٹوں کی بے ہنگم آوازیں اس کے کانوں میں پڑ رہی تھیں۔ مجیب اکثر سوتے میں خوف کی وجہ سے اٹھ جاتا۔ اسے لگتا کہ ابا ابھی اٹھ کر اس پر حملہ کر دے گا۔ یہ خوف اس پر ہمہ وقت طاری رہتا۔ ماں اور خود پر تشدد کی وجہ سے مجیب کو اپنے باپ سے نفرت تھی، مگر وہ ابھی اتنا چھوٹا تھا کہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ مجیب 2 بھائی اور 3 بہنوں میں سب سے بڑا تھا۔ اب کے محرم میں وہ 15 کا ہو جائے گا، ایسا ماں اسے بتاتی تھی۔ کچھ وقت سے مجیب کو لگنے لگا تھا کہ وہ اس گھر کے لیے تو پیدا نہیں ہوا۔ اس کے ذہن میں پڑھائی کا کیڑا رینگ رہا تھا۔ اسکول، کاپی، کتابیں بھی تو کوئی چیز ہوتی ہیں۔ ان ناموں سے ناواقف تو شاید وہ بھی رہتا، مگر اکثر ماں اسے اپنے ساتھ کام پر لے جاتی کہ وہ اپنے باپ کے عتاب سے بچا رہے۔ مجیب کی ماں دوسرے کے گھروں میں جھاڑو پوچھا اور ٹھیکرے کے صاف کرنے کا کام کرتی تھی۔ ساتھ میں جانے کی وجہ سے مالکوں کے بچوں کے پاس اسکولی بستے اور کاپی کتابیں دیکھ کر اس کے اندر بھی پڑھنے کی خواہش بیدار ہو گئی۔ ایک دن یہ بات اس کے باپ کے کانوں تک بھی پہنچ گئی اور بس وہ ہتے سے اکھڑ گیا۔ مارتے وقت اس کی زبان سے یہی جملہ نکل رہا تھا کہ تیرے بھیجے میں پڑھنے کی بات کس نے ڈالی ہے۔ وہ چاہ رہا تھا کہ ایک بار یہ ماں کا نام لے لے تو اسے پٹائی کا بہانہ مل جائے، حالانکہ یہ سچ نہیں تھا، اور اگر واقعی میں ماں نے تعلیم کے لیے رغبت دلائی بھی ہوتی تو وہ امی کا نام تو کبھی نہیں لیتا۔ مجیب کو اس بات پر البتہ حیرانی ہوئی کہ ابا کو پڑھائی سے اتنی چڑ کیوں ہے۔ کتنی بار وہ مجیب کی کاپی کتابیں پھاڑ چکا ہے۔ مجیب کے حوصلے اس کے بعد بھی پست نہیں ہوئے۔ ہر بار نئے عزم کے ساتھ وہ گھنٹوں لگا کر کتابیں پھر سے جوڑ دیتا، اور اس کے بعد مجیب کو جو خوشی ملتی وہ کوئی دوسرا محسوس نہیں کر سکتا۔ کتاب کی قدر و قیمت گھر میں مجیب کے علاوہ کوئی جانتا بھی نہیں، اور وہ ماں اپنے مالکان سے بھیک کی طرح مانگ کر لاتے اور باپ اس طرح پھاڑ کر پھینک دیتا۔ ورق سے ورق ملانا اور تمام صفحات کے ٹکڑے سلیقے سے جوڑ دینا، پھر اس ڈر اور احتیاط سے کہیں چھپانا کہ ابا کے ہاتھ نہ لگیں۔ ایک کمزور سی امی جس کی دسترس میں کچھ بھی نہیں تھا، تعلیم کی اہمیت سے وہ بھی واقف نہیں تھی، مگر وہ مجیب کی راہ کا روڑا نہیں بن رہی تھی۔ اس کے اندر یہ خواہش پر اپنے لگی تھی کہ پڑھ لکھ کر کہیں بابو صاحب جیسا بن جائے تو اس کے دل ادھر دور ہو جائیں۔ اس احساس کے ساتھ چہرے پر چمک سی آ جاتی، اس کی خوشیوں میں بہت اضافہ ہو جاتا۔ بہت جلد وہ وقت آ گیا جب وہ روانی سے پڑھنے اور املا لکھنے بھی لگا۔ اپنی ارتقاء کے بارے میں وہ ماں کو بتاتا رہا۔ امی کو آنکھوں میں کچھ خوابوں
ابوں کے عکس تیرتے دکھائی دینے لگے۔ بچوں کو پالنے میں امی جس اذیت سے گزر رہی تھی مجیب کو بخوبی اندازہ تھا۔ وہ اپنی ماں کی ہمت افزائی کرتا رہا، جلد ہی اس مشکل سے زندگی سے چھٹکارا دلوا دے گا۔ کمرے میں 2 گھنٹے سے مجیب ابا کے خراٹے مسلسل سن رہا تھا۔ ماں اتنا تھک جاتی ہے کہ پڑھنے کے بعد اسے کچھ ہوش ہی نہ رہتا۔ اتنی غربت تھی کہ وہ کچھ بھی خریدنے کے لیے سوچتے رہتے۔ امی کو کسی نے نئی رضائی دی تھی جو انہوں نے مجیب کے حوالے کر دی۔ بہت شدید ٹھنڈ پڑ رہی تھی۔ اس نئی رضائی میں اس کے 2 بھائی اور ایک بہن بھی آسانی سے سو جاتے تھے۔ ماں کام کرنے والے گھروں سے کھانے کی چیزوں کے علاوہ کچھ اور دیگر اشیاء بھی لے کر آتی۔ یہ سب اس کے بچوں کے لیے خوش ہونے کے بہانے بن جاتے۔ 2 دن پہلے مجیب کے ناپ کی ایک جیکٹ لے آئی تھی جسے وہ سوتے وقت بھی نہیں اتارتا کہ مبادا کہیں غائب نہ ہو جائے۔ 2 دن سے مجیب کے ذہن میں کچھ چل رہا تھا جس کی وجہ سے وہ کچھ فکر مند تھا اور افسردہ بھی۔ اگر کچھ بننا ہے تو اسے گھر چھوڑ کر کہیں جانا ہوگا، ورنہ یہاں اس کا کوئی خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے گا۔ لیکن امی اور چھوٹے بھائی بہنوں کو چھوڑ کر جانا کیا اس کے لیے ممکن ہے؟ وہ اسی بات کو لے کر تذبذب میں تھا۔ آخرکار وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ شہر سے باہر جانے سے پہلے 1 دن کے لیے گھر سے غائب ہو کر دیکھے۔ آگے کیا کرنا ہے یہ 1 دن کی فراری کے رد عمل کے بعد طے کیا جائے گا۔ نصف رات گزر چکی تھی۔ مجیب نے لحاف سے سر باہر نکالا۔ گھر میں گھڑی یا موبائل نہیں تھا کہ وقت کا اندازہ لگایا جا سکے۔ یہ تو اسے معلوم تھا کہ اس کا وقت اچھا نہیں چل رہا ہے۔ مجیب بہت احتیاط اور خاموشی سے اٹھا۔ ڈبے میں کچھ پیسے پڑے ہوئے تھے، اس نے اپنی جیب کے حوالے کیے۔ پھونک پھونک کر قدم رکھنا اسی کو کہتے ہیں۔ بہت آہستگی سے کنڈی کھولی اور باہر نکل کر دروازے بند کیے اور گلی میں آتے ہی قدموں کی رفتار بڑھا دی۔ چلتے وقت ابا کا مفلر بھی اٹھا لایا تھا۔ لیمپ پوسٹ کی روشنی چھن کر گلی کے نکڑ تک آ رہی تھی۔ پیچھے والی گلی سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جلدی اسے سواری مل گئی جو اسٹیشن جا رہی تھی۔ حالانکہ مجیب نے یہ طے نہیں کیا تھا کہ اسے جانا کہاں ہے۔ فی الحال اسے یہاں سے نکلنا تھا اور اس وقت اسٹیشن پر روشنی اور بھیڑ بھاڑ ہوگی۔ وہاں پہنچ کر سوچیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ سناٹے کی وجہ سے 10 منٹ میں وہ اپنی منزل پر پہنچ گیا۔ وہاں کی چکا چوند اور شور شرابے میں وہ کھو سا گیا۔ اسے یہ آزادی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ وہ پلیٹ فارم کی ایک بینچ پر بیٹھ گیا اور یہ تماشا دیکھنے لگا۔ کافی دیر بعد اس کا دھیان گھر کی طرف گیا۔ ابھی تو سب سو ہی رہے ہوں گے۔ وہ سوچ رہا تھا اس کے آنے سے صرف امی پریشان ہوں گی اور بھائی بہن بھی۔ ابا کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اچانک ہفتے بھر پہلے کی گئی ابا سے بات اسے یاد آ گئی جب انہوں نے پوچھا تھا کہ یہ بتا کہ پڑھائی کا بھوت کیوں سوار ہوا ہے؟ پڑھ لکھ کر آخر تو کیا کرے گا؟ تیرے بھیجے میں چل کیا رہا ہے؟ چند لمحوں تک وہ ابا کے سوالوں پر غور کرتا رہا، پھر بولا کہ اگر سچ میں کچھ پڑھ لکھ گیا تو آپ کو ایک دن حیران کر دوں گا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ حیران تو ابھی بھی کیے ہوئے ہے۔ اس دن آپ کو بہت اچھا لگے گا اور غصہ بھی ختم ہو جائے گا شاید۔ آخری لفظ ہونٹوں میں دب کر رہ گیا۔ ایک آدمی اس کے سامنے اخبار کا بنڈل پٹک گیا جس سے اس کے خیالوں کا تسلسل ٹوٹا۔ 2 لوگ آ گئے اور انہوں نے پیکٹ کھول کر اخبار بیچنا شروع کر دیا۔ مجیب نے سکہ نکال کر اس آدمی کی طرف بڑھایا۔ اس نے مجیب کو زیادہ غور سے دیکھا، پھر سکے کی طرف۔ پڑھ لیتا ہے؟ اس نے سوال کیا۔ ہاں سناؤں؟ مجیب کی آواز میں بلا کا اعتماد تھا۔ اس کے اندر خوشی اور فخر کے انار پھوٹ رہے تھے۔ پورا اخبار اس نے وہیں بیٹھ کر ختم کیا۔ ایک نئی صبح اس کے سامنے تھی۔ وہ اٹھ کر باہر آ گیا، ایک چائے اور 2 بسکٹ لیے۔ اتنی دیر میں یہ سوچ لیا تھا کہ اب کہاں جانا ہے۔ وہاں سے جاگرس پارک زیادہ دور نہیں تھی۔ وہ اسی طرف نکل آیا۔ 3 گھنٹے بعد وہ پارک سے باہر نکلا تو باہر دائیں طرف ایک آدمی چٹائی پر کتابیں رکھ کر بیچ رہا تھا۔ یہ کوئی نصاب یا ادب سے متعلق کتب نہیں تھیں بلکہ بچوں کے لیے ڈرائنگ اور معلومات میں اضافہ کرنے والی کتابیں تھیں۔ مجیب ایک دم ٹھہر گیا، سر ورق دیکھ کر کتاب کے موضوع اور مواد پر غور کرتا رہا۔ ایک کتاب آخر اس نے اٹھا ہی لی۔ کتاب کے اوراق الٹ پلٹ کر دیکھے، مختلف صوبوں اور ممالک کے نقشے وغیرہ کے ساتھ جغرافیائی اور تاریخی معلومات کے حساب سے یہ کتاب اسے بہت اہم اور دلچسپ لگی۔ اس نے قیمت دریافت کی اور ادا کر دی۔ اس کتاب میں اس کی پسند کی اور بھی خاصی چیزیں موجود تھیں۔ کتاب خرید کر اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ آخری صفحے پر ورلڈ میپ یعنی دنیا کا نقشہ موجود تھا۔ وہ وہاں سے نکل کر ٹہلتا بھٹکتا رہ کر امی اور بھائی بہنوں کی یاد بھی ستاتی رہی۔ واہی تواہی گھومتے پھرتے دن گزر گیا۔ بھوک لگی تو کچھ کچا پکا کھا لیا اور پھر آگے سفر پر۔ شام تک پیسے بھی ختم ہو گئے۔ کسی حد تک گھر سے جانے کی خواہش بھی پوری ہو گئی تھی۔ اندھیرا بڑھنے لگا تھا۔ اب گھر کی فکر بھی بڑھ رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ ابا اسے بہت بری طرح پٹائی کرے گا، لیکن ایک دن اپنے طور پر آزادی سے گزارنے کی خوشی کے عوض تھوڑی سی مار کھا لینا خسارے کا سودا نہیں تھا۔ کتاب اور اخبار مضبوطی سے پکڑے وہ ایک ٹیمپو میں بیٹھ گیا۔
اور ذرا ہی دیر میں گھر کے قریب بھی آ گیا۔ آواز دے کر اس نے ٹیمپو کو رکوایا اور پھرتی سے ادھر کا سامنے والی گلی میں دوڑ لگا دی۔ ڈرائیور جب تک معاملہ سمجھ پاتا وہ روپوش ہو گیا۔ 10 روپے کے لیے اب وہ کیا پیچھے بھاگتا، وہ گاڑی لے کر آگے چلا گیا۔ مجیب گھر میں داخل ہوا تو اماں نے دوڑ کر اسے سینے سے لگا لیا اور پیار کرنے لگی۔ بھائی بہن بھی قریب آ گئے۔ باپ زمین پر بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مجیب نے نظریں ملانے سے گریز کیا۔ اسے معلوم تھا کہ وہاں نفرت و حقارت کے سوا اور کچھ نہ ہوگا۔ ماں نے پوچھا کہ کہاں اور کیوں چلا گیا تھا۔ اس نے تمام دن کی تفصیلات امی کو سنا دی۔ باپ جو اتنی دیر سے بیٹھا سارا تماشا دیکھ رہا تھا، اب اس کے اٹھنے کی باری تھی۔ وہ جیسے ہی اٹھا، ماں مجیب کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو گئی۔ خبردار، جو مجو کو ہاتھ بھی لگایا، مجھے جتنا مارنا ہے مار لے، مگر مجیب پر اب ہاتھ نہیں اٹھانا، ورنہ اس بار گھر سے ہی اکیلا نہیں جائے گا۔ شوہر نے بیوی کا یہ روپ اور تیور پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اس کا فوری طور پر اثر بھی ہوا اور وہ اپنی جگہ جا کر پھر سے بیٹھ گیا۔ اس واقعے کو گزرے ایک ہفتہ گزر گیا۔ ایک دن مجیب وہ نقشے والی کتاب کھولے بیٹھا ہوا تھا اور دنیا کے نقشے کو دیکھ کر دنیا کو سمجھنے کی اپنے طور پر کوشش کر رہا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ اس نقشے میں اپنے طور پر رنگ بھر کر دیوار پر لگا دے گا۔ یہ خواہش پوری ہونے سے پہلے ابا نے کتاب چھین لی اور اس کے ٹکڑے کر کے ہوا میں اچھال دیے۔ نشے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ ابا گھر سے باہر نکل گیا۔ اس بار مجیب کے آنسو خشک ہو گئے تھے اور یہ زخم اس کی روح پر لگا تھا۔ کسی طرح اس نے تمام ٹکڑے یکجا کیے اور پھر بڑی توجہ اور انماق سے جوڑنے بیٹھ گیا۔ روتے ہوئے اس کی ہچکیاں بن گئی تھیں۔ ابا کو کیا معلوم کہ کاغذ کے ان ٹکڑوں میں مجیب کی جان بسی ہے۔ 15 منٹ بعد ابا گھر واپس آ گیا۔ وہ جڑا ہوا نقشہ پھر سے اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ ابا کا تو دماغ گھوم گیا کہ اتنی سی دیر میں یہ کیسے جڑ سکتا ہے۔ اتنے سارے ٹکڑے بالکل درست طریقے سے جوڑے گئے تھے۔ یہ دوسری کتاب تو نہیں؟ اس نے فوراً خود سے سوال کیا، لیکن جوڑ سامنے دکھ رہے تھے۔ ابا کا نشہ کمزور پڑ گیا، مگر حیرانی اور بڑھ گئی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اتنے کم وقت میں تو یہ کام ممکن نہیں۔ وہ جاہل اور شرابی ضرور ہے، مگر اتنی سمجھ تو رکھتا ہے۔ تو نے ہی جوڑا ہے؟ اس نے مجیب سے پوچھا۔ مجیب نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ کیسے؟ ابا کے سوال پر حیرت و استجاب واضح تھا۔ ابا، میں نے آپ سے ایک دن کہا تھا کہ میں آپ کو حیران کر دوں گا۔ ہاں؟ ابا کی آنکھوں میں تحیر بھی در آیا۔ آج وہی دن ہے، اور یہ کوئی جادو وادو نہیں، کلاکاری بھی نہیں تو پھر؟ ابا کی حیرت میں تجسس آ گیا۔ مجیب نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہاں نفرت یا غصہ نہیں تھا۔ وہ آگے بولا، ابا، اس کاغذ کے دوسرے طرف ایک آدمی کا فوٹو ہے۔ میں نے بس اس آدمی کو جوڑا ہے۔ مجھے پتا تھا کہ آدمی ٹھیک ہو گیا تو یہ دنیا کا نقشہ اپنے آپ ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ ابا کی آنکھیں شاید اس سے زیادہ نہیں پھیل سکتی تھی۔ پہلی بار وہ پورے ہوش و حواس میں تھا۔ مجیب نے آج واقعی ابا کو حیران کر دیا تھا۔ سامعین، ابھی آپ دنیا کے نقشے میں آدمی کے عنوان پر ایک افسانہ سماعت فرما رہے تھے۔ افسانہ نگار تھے جناب شاہد اختر صاحب۔ اور اب محفل کے ماحول کو تبدیل کرتے ہیں اور کلام شاعر کے تحت سنواتے ہیں محترمہ شگفتہ انجم صاحبہ کا یہ عمدہ کلام۔ ایک مطلع ایک شعر حاضر کرتی ہوں۔ دل نازک کو ذرا بوجھ اٹھانے دینا، دل نازک کو، دل نازک کو ذرا بوجھ اٹھانے دینا، اس کی یادیں اگر آتی ہے تو آنے دینا، اس کی یادیں اگر آتی ہے تو آنے دینا۔ اور یہ شعر ملاحظہ فرمائیں۔ چھت پہ آئیں گے پرندے یہ یقین ہے مجھ کو، چھت پہ آئیں گے، چھت پہ آئیں گے پرندے یہ یقین ہے مجھ کو، میری تہذیب نے سکھلایا ہے دانے دینا، میری تہذیب نے سکھلایا ہے دانے دینا۔ بہت شکریہ۔ ایک مکمل غزل حاضر کرتی ہوں۔ تجھ کو زلفوں میں گرفتار کروں یا نہ کروں، تجھ کو زلفوں میں گرفتار کروں یا نہ کروں،
اپنی چاہت کا میں اظہار کروں یا نہ کروں، اپنی چاہت کا میں اظہار کروں یا نہ کروں۔ اور یہ شعر ملاحظہ فرمائے، عشق ہے آگ کا دریا یہ بزرگوں نے کہا، عشق ہے آگ کا دریا یہ بزرگوں نے کہا، خود کو اس پار سے اس پار کروں یا نہ کروں، خود کو اس پار سے اس پار کروں یا نہ کروں۔ باتوں باتوں میں الجھ جاتے ہیں لوگ آپس میں، باتوں باتوں میں الجھ جاتے ہیں لوگ آپس میں، دل کو میں دل کا دربار کروں یا نہ کروں، دل کو میں دل کا دربار کروں یا نہ کروں۔ اور یہ شعر ملاحظہ کریں، چند سانسوں کا مسافر ہے میرا ہر جائی، چند سانسوں کا مسافر ہے میرا ہر جائی، سوچ میں ہوں کہ میں دیدار کروں یا نہ کروں، سوچ میں ہوں کہ میں دیدار کروں یا نہ کروں۔ مجھ سے احباب نے پوچھا کہ محبت کیا ہے، مجھ سے احباب نے پوچھا کہ محبت کیا ہے، اپنے لہجے کو میں تلوار کروں یا نہ کروں۔ اور ایک مطلب 2-3 شعر حاضر کرتی ہوں۔ ہمارے آنسوؤں کو خود چھلک جانا بھی آتا ہے، ہمارے آنسوؤں کو خود چھلک جانا بھی آتا ہے، ہمارے آنسوؤں کو خود چھلک جانا بھی آتا ہے، محبت میں ہمیں جینا بھی مر جانا بھی آتا ہے، محبت میں ہمیں جینا بھی مر جانا بھی آتا ہے۔ اور یہ شعر ملاحظہ کریں، میں اس کو دیکھتی رہتی ہوں جب تک وہ نہیں دیکھیں، میں اس کو دیکھتی رہتی ہوں جب تک وہ نہیں دیکھیں، میں اس کو دیکھتی رہتی ہوں جب تک وہ نہیں دیکھیں، اٹھے اس کی نظر تو مجھ کو شرمانا بھی آتا ہے، اٹھے اس کی نظر تو مجھ کو شرمانا بھی آتا ہے۔ بہت شکریہ۔ اور یہ بھی شعر ملاحظہ کریں، کتاب عشق کا ایک ایک پنہ یاد ہے ہم کو، کتاب عشق کا ایک ایک پنہ یاد ہے ہم کو، کتاب عشق کا ایک ایک پنہ یاد ہے ہم کو، اگر وہ روٹھ جائیں تو منانا ہم کو آتا ہے، اگر وہ روٹھ جائیں تو منانا ہم کو آتا ہے۔ بہت شکریہ۔ سامعین، ابھی آپ محترمہ شگفتہ انجم صاحبہ سے ان کا یہ شعری عمدہ کلام سماعت فرما رہے تھے۔ اسی کے ساتھ آج کا اردو پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اپنے میزبان دوست سید محمد عمیر کو دیجیے اجازت۔ آداب۔